بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے ابن خلدون تھیوری آف پریجوڈس، عصبیہ۔ ابن خلدون کا نظریہ عصبیت۔ ابن خلدون کا اصل نام ولی الدین ابو زید عبد الرحمن، لیکن وہ تاریخ میں ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور مختلف اساتذہ کرام سے مختلف دینی اور دنیاوی علوم میں فیض و اکتساب حاصل کیا۔ ابن خلدون اپنی وسعت نظری اور سیاسی مہارت اور اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی فہم و فراست سے مختلف حکمرانوں کے مختلف ادوار میں منظور نظر رہے اور بہت سے سرکاری عہدوں پر مختلف حیثیتوں میں انہوں نے کام بھی کیا۔ وہ ایک طرف حکومتی کمزوریوں سے واقف تھے تو دوسری طرف وہ عوامی خواہشات کا بھی مکمل ادراک رکھتے تھے۔ تاریخ عالم کی اسٹڈی سے، اس کا ایک باریک بینی سے مطالعہ کرنے سے ان کو جو تہذیبوں کا جو زوال ہے، رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن، اس کو سمجھنے میں، دیکھنے میں اور اس کا انالیسس کرنے میں بڑی مدد ملی۔ ابن خلدون کی شورۂ آفاق بکس میں تاریخ العبر ہے، تاریخ عرب و بربر ہے اور رسالہ منطق ہے، لیکن جس بک نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہ مشہور و معروف ابن خلدون کا مقدمہ ہے، جس کو تاریخ میں یا بک کی حیثیت سے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں پہلی دفعہ ابن خلدون نے آب و ہوا، جغرافیائی حالات اور اخلاقی قوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تاریخی ارتقاء جو ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تہذیبوں یا قوموں کا عروج و زوال ہے اور اس میں عصبیت کے کردار اور قوانین کو بھی انٹروڈیوس کروایا، اس کی وضاحت کا صحرا بھی ابن خلدون کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ابن خلدون ایک لحاظ سے پہلا تھنکر ہے جس نے جو تھیوری آف پریجوڈس یعنی نظریہ عصبیت جو ہے وہ پیش کیا اور اس بات کو پروو کیا کہ زندگی میں رمق اور رونق اور زندگی میں تحریک جو ہے وہ عصبیت کی ہی بدولت ہے۔ اس کے بغیر نہ زندگی میں کوئی رمق ہے اور نہ زندگی میں کوئی تحریک ہے۔ اسی کی بدولت معاشرے میں ایک طرح سے کمپٹیشن ہے، مقابلے کا رجحان ہے اور زندگی کی ابتدا، اس کا ارتقاء، اس کی ترقی اور جد و جہد یعنی جو سٹرگل ہے، اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اور سٹرگل ہے، زندگی میں جو سٹرگل ہے وہ سب کی سب بیس کرتی ہے عصبیت پہ، تو یعنی اس کا دار و مدار جو ہے وہ عصبیت پر ہے۔ لفظ عصبیت جو ہے وہ عصب سے ماخوذ ہے اور عصب کے لفظی معنی ہے پٹھا یا نس، نرو جس کو کہتے ہیں، اور یعنی اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والد کی طرف سے فرزند یعنی اولاد نرینہ، اور اس کو اس حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں
کہ عصبیت سے مراد رشتہ داری، خونی رشتہ داری، قرابت داری یا مضبوط رشتہ یا مضبوط تعلق، ایک مضبوط بندھن. اور خونی رشتہ داری سے بڑھ کر کوئی مضبوط رشتہ یا تعلق یا بندھن نہیں ہو سکتا. اور یہ جو خونی رشتہ داری ہوتی ہے اس میں جو خون جوش مارتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، جب اس کا تعلق جو ہے جھلکتا ہے تو وہ عصبیت کہلاتی ہے. تو اس سلسلے میں ابن خلدون اپنے اس نظریے پر زور دیتا ہے کہ خونی رشتوں پر مبنی افراد کا گروپ یا گروہ یا خاندان یا قبیلہ جن میں قرابت داری ہوتی ہے، خونی رشتہ داری ہوتی ہے، اور اس قبیلے میں حکومت حاصل کرنے اور حکومت کرنے کا ایک فطری ایک جذبہ یا خواہش جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ جو قبیلہ ہے وہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سادہ کیوں نہ ہو، اس میں حکومت کے حصول کے لیے جدوجہد اور حکومت کرنے کی خواہش جو ہے وہ ایک فطری امر ہے، اس میں قدرتی ہے. اور یہی خواہش جو ہے وہ اس کو اپنے قبیلے کے دفاع پر مجبور کرتی ہے. بیرونی جارحیت جو ہوتی ہے ایکسٹرنل ایگریشن، اس کا راستہ روکنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی چیز جو ہے اسے جنگ اور فتح پر آمادہ کرتی ہے. تمام قبائل کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے یا ان کی یہ خصوصیات میں شامل ہے کہ وہ اس چیز کے یعنی حکومت کے حصول کے لیے سٹرگل کریں، اور یہ ایک فطری خواہش ہے. ابن خلدون نے اس کو عصبیت قرار دیا ہے. ابن خلدون عصبیت کے مختلف لیولز جو ہے وہ بیان کرتا ہے. وہ اس سلسلے میں انفرادی، خاندانی یا اجتماعی نوعیت کی بات کرتا ہے. قدرت کی طرف سے ہر فرد میں یہ ایک مادہ یا سمٹمز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی ترجیح جو ہے اپنے خونی رشتہ داروں کو دیتا ہے، پھر اس کے بعد خاندان کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد برادری کو دیکھتا ہے، اور پھر آگے چلتے ہوئے وہ معاشرے کے افراد سے درجہ بدرجہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے. اسی تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے وہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے. چنانچہ معاشرے کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرے. معاشرے کی بقا اسی میں ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کو دوسروں کی جارحیت سے بچایا جائے. دفاع جو ہے اس کو ایک مشترکہ چیز سمجھ کر سب کے لیے اپنایا جائے. ایکچولی یہی اسپرٹ آف پریجوڈس ہے، یہی جذبہ عصبیت ہے. ابن خلدون اس کا سائنٹیفکلی بھی جواز پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کسی پر بھی ظلم ہوتا برداشت نہ کرے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی آتا ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پر فطرتاً خیر و شر کا مادہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی طرف بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز ودیت کر دی ہے، اس کے اندر ڈال دی ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں خود تمیز کرے. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے. خود انسان کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کے درمیان فرق قائم کرے، نیکی اور بدی کے درمیان فرق قائم کرے، شر اور خیر کے درمیان فرق قائم کرے. اور انسانوں میں جتنا پیار اور محبت، الفت، لگاؤ زیادہ ہوگا، جتنی قربت زیادہ ہوگی، جتنی طرفداری زیادہ ہوگی، جتنا مفادات کا تحفظ ہوگا،
اتنا ہی جذبہ عصبیت جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور جتنی یہ چیزیں کم ہوں گی، محبت کم ہوگی، لگاؤ کم ہوگا، تعلق کم ہوگا، تو وہ دوسروں کے مفادات کا تحفظ بھی نہیں کرے گا، ان کا دفاع بھی نہیں کرے گا، کیونکہ لا محالہ وہ جذبہ عصبیت جو ہے وہ کمزور ہے. اس کو ابن خلدون اس طرح سے کہتا ہے کہ جتنا قریبی تعلق ہوگا اتنا جذبہ عصبیت زیادہ ہوگا، جتنا تعلق کم ہوگا جذبہ عصبیت اتنا ہی کم ہوگا. اس طرح ابن خلدون عصبیت کی 2 اقسام بیان کرتا ہے، ایک عصبیت عام اور دوسرا عصبیت خاص. عصبیت عام میں وہ یہ کہتا ہے کہ افراد کا قبیلے اور قوم کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. یہ رشتہ جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی عصبیت مضبوط اور مؤثر ہوگی. اور دوسری طرف عصبیت خاص کے لیے ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ اس میں افراد کا تعلق رسمی نہیں ہوتا بلکہ خونی ہوتا ہے، اور یہ تعلق گہرا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اور یہ اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عام طور پر ایک والدین کی اولاد کے لیے یا اس میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو 2 بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے. ابن خلدون عصبیت کی کمی یا بیشی کو سرداری، قبیلے کی جو قیادت ہے، سرداری ہے، اس کی تبدیلی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو قبیلے کی جو قیادت ہے، سرداری ہے، وہ بھی عصبیت کی مرہون منت ہے. قبیلے کی ہر شاخ قیادت نہیں کرتی، قبیلے کی ایک شاخ عموماً قیادت کرتی ہے، اور وہ شاخ قیادت کرتی ہے جس میں عصبیت زیادہ ہوتی ہے. عصبیت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پورے قبیلے پر غلبہ حاصل کرتا ہے، اور پھر قیادت اور سرداری اسی کا حق ہوتا ہے. ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ قبیلوں کی سرداری کی طرح اسی چیز کو معاشرے میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اگر معاشرے میں بسنے والے افراد کے درمیان عصبیت زیادہ ہوگی تو وہ معاشرہ غالب ہوگا، اور اسی طرح اسی چیز کو وہ ریاست پر بھی اپلائی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس قوم میں عصبیت زیادہ ہوگی وہی قوم غالب ہوگی، اور اس قوم کو مغلوب کرنا اور مفتوح کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. وہ آسانی سے نہ مفتوح ہو سکتی ہے نہ مغلوب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی عصبیت جو ہے اس میں بسنے والے افراد کے درمیان پیار، محبت، لگاؤ، الفت، دکھ، درد، ایک دوسرے کی غمخواری، وہ چیزیں عام ہیں، اور وہ ایک خونی رشتہ داری اور قرابت داری میں منسلک ہیں، اور وہ آسانی سے مغلوب ہونے والے نہیں ہیں. وہ ایک دوسرے کے دفاع کے لیے، ایک دوسرے کو جارحیت سے بچانے کے لیے وہ لڑ مرنے اور کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے ان کو مغلوب کرنا اور ان کو مفتوح بنانا وہ آسان کام نہیں ہوتا. وہ جس قوم میں عصبیت مضبوط ہوتی ہے وہی قوم غالب ہوتی ہے، وہی قوم فاتح ہوتی ہے. ابن خلدون عصبیت کے مختلف درجات بیان کرتا ہے. اس کی وہ جو کیٹیگریز ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ کریڈ، ٹیریٹوریل اور ریلیجیس یعنی نسبی، علاقائی یعنی وطنی، اور مذہبی پریجوڈس عصبیت جو ہے وہ اس کے درجات ہیں. اور اس میں سب سے پہلے وہ کریڈ پریجوڈس یعنی نسبی عصبیت کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک خاندان کے لوگ جو ہیں وہ خونی رشتہ داری کی بنا پر مضبوط تر رشتے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، اور یہ جو خونی رشتہ داری، خونی قرابت داری ہوتی ہے، یہ دراصل نسبی عصبیت ہوتی ہے.
اور یہ کوئی عام نوعیت کی عصبیت نہیں ہوتی، اس کی بنا پہ یعنی خونی رشتہ داری کی بنا پر ان کا ایک مضبوط تعلق اور بندھن ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر سب سے پہلے ایک والد کی اولاد یعنی خاندان، پھر برادری اور پھر قبیلہ جو ہے وہ آتا ہے۔ رشتہ داری جتنی قریبی ہوگی، اس کی نوعیت جو ہے وہ جتنی مضبوط ہوگی، اتنی ہی جو ہے عصبیت زیادہ ہوگی، اور جتنا اس رشتہ داری میں تعلق کم ہوگا، لگاؤ کم ہوگا اور خونی رشتہ داری دور کی ہوگی، وہ عصبیت بھی اسی طرح سے کم ہوگی۔ یعنی اس کو وہ ابن خلدون اس طرح سے کہتا ہے کہ جس طرح سے دو بھائیوں میں محبت زیادہ ہوگی ایز کمپیریزن ٹو کزنز یعنی چچا زاد بھائیوں کے، تو وہ دو بھائی جو ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا بنسبت دو چچا زاد بھائیوں کے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اگر افراد محبت، لگاؤ اور یگانگت میں یک جان ہوں، ایک اکائی ہوں، تو ان میں عصبیت زیادہ ہوگی۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ قرآن حکیم کی روح سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بھائی پر ظلم کرتا ہے تو یقیناً آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے میدان عمل میں کود پڑیں گے، لیکن اگر وہ آپ کے سگے بھائی کی نسبت آگے سٹیپس میں وہ رشتہ دار ہے یا کوئی ان نون ہے تو آپ اسی لحاظ سے آگے بڑھیں گے، یعنی جس طرح سے آپ اپنے سگے بھائی کے لیے آگے بڑھیں گے، اس طرح وہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں یا تعلق دار ہے یا وہ ان نون ہے ان کے لیے آگے اس نسبت سے یا اس رفتار سے آپ آگے نہیں آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں ابن خلدون حضرت قرآن حکیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہے کہ جب ایک قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم قوم کو مارا تو آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر اس کو دے مارا، جس سے وہ موقع پر ہی قبطی جو ہے وہ مارا گیا۔ تو یہ بھی ایک عصبیت تھی جو آپ کی اپنے ہم قوم کے لیے تھی۔ اور اسی طرح سے وہ دوسری مثال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی دیتا ہے کہ وہاں بھی ہمیں سگے اور بھائیوں کی طرح ایک عصبیت جو ہے وہ مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے۔ تو قرآن حکیم کی روح سے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ عصبیت ایک جذبہ ہے، ایک طاقت ہے، اور یہ تمام عصبیتوں میں ایک جو سب سے شدید نوعیت کی عصبیت ہے وہ نسبی عصبیت ہے۔ اس کے علاوہ ابن خلدون ٹیریٹوریل پریجوڈس یعنی وطنی عصبیت کی بات بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو بدو لوگ تھے وہ معاش کی تلاش میں دوسرے علاقوں کا رخ کرتے تھے اور دوسری جگہوں پر جا کر آباد ہو جاتے، اور وہاں ان کے نئے تعلق رشتے جو ہیں وہ قائم ہوتے، ان رشتے ناتوں سے وہ اپنے آگے معاملات جو ہے وہ چلاتے۔ پہلا تعلق جو نسبی تھا وہ چونکہ پیچھے رہ گیا، وہ کمزور پڑ گیا، اور اب نئی جگہ پر نئے لوگوں سے نئے تعلقات ڈیولپ ہوئے تو ایک نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اب نسبی عصبیت کی جگہ وطنی جو عصبیت ہے وہ قائم ہونے لگی، یعنی ٹیریٹوریل پریجوڈس جو ہے وہ کریڈ پریجوڈس کی جگہ پروان چڑھنے لگی، نئے تعلقات قائم ہونے لگے، اور باہمی مفادات کی خاطر یہ ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کرنے لگے۔ اور یعنی سب سے جو اہم یا سب سے جو فوری نوعیت کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے، ان کو بیرونی حملہ آوروں سے بچایا جائے، ان کو بیرونی جارحیت سے بچایا جائے۔ تو یہاں نسبی کی بات نہیں ہوتی، یہاں وطنی عصبیت کی بات ہوتی ہے، ٹیریٹوریل پریجوڈس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں جو ہے جو نئے تعلقات بنے ہیں
اس سرزمین کے حوالے سے جس پر آ کر وہ آباد ہوئے، جہاں نئے رشتہ داریاں، نئے تعلق، نئے معاملات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے، تو اب یہاں باہمی مفادات نے ان کو ایک دوسرے کے دفاع پر مجبور کر دیا، ایک دوسرے کو جارحیت سے بچانے کے لیے وہ شیلٹر دینے لگے، اور اس طرح وطن ایک جگہ جو اب ان کا مشترکہ وطن ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ اکٹھے ہو کر اس وطن کا دفاع اور اس کو جارحیت سے بچانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں، ابن خلدون بات کرتا ہے ریلیجیس پریجوڈس کی۔ یہ نسبی اور جو وطنی یعنی کریڈ اور ٹیریٹوریل پریجوڈس ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے، یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے جو ان دونوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی عقائد میں ہم آہنگی جو ہے، ہارمنی ان بلیو، تو وہ جو ہے وہ ایک لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ مذہبی ریلیجس پریجوڈس جو ہے اس کو فروغ دیتی ہے، اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ مذہبی عصبیت کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً عقائد و عبادات پر ہے، اس کا نسب سے تعلق نہیں ہے، اس کا وطن سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو ریلیجس پریجوڈس ہے، یہ پہلی دونوں جو ہم نے لیولز یا درجات جو ہیں وہ بیان کیے، اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، مؤثر ہے۔ ایسی قوم یا ملک یا سٹیٹ جو لادینی ہے، وہ اس مذہبی عصبیت کے سامنے دم نہیں مار سکتی، وہ نہیں رک سکتی، وہ اس مذہبی عصبیت کے سامنے، اس ریلیجس پریجوڈس کے سامنے بے بس ہے، لاچار ہے، مغلوب ہے، اور اس کے سامنے دم نہیں مار سکتی۔ جب مذہبی عقائد رکھنے والے ایک جیسے، جن میں ہارمنی ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون اس سلسلے میں مسلمانوں کے شاندار عروج کی مثال دیتا ہے، جب مذہبی عصبیت نے نسبی اور وطنی عصبیت کو مغلوب کر دیا۔ مذہب ہر فرد میں عصبیت کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور مذہبی عصبیت جو طاقت پیدا کرتی ہے وہ کسی اور درجے میں نہیں آتی، نہ ہی نسبی میں اور نہ ہی وطنی میں۔ اس طرح سے جو اس کی مذہب کی مثال ہے یا مذہبی جو عصبیت ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور وہ ہر طرح سے بالاتر ہوتی ہے۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ مذہب جو عصبیت پیدا کرتا ہے، اس کو باقی ہر طرح کی عصبیتوں پر، خواہ وہ نسلی ہو، خواہ وہ وطنی ہو یا کوئی اور، ہر طرح کی، ہر قسم کی عصبیتوں پر مذہبی عصبیت کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ابن خلدون عصبیت کی کئی خصوصیات بھی بیان کرتا ہے۔ وہ قوموں کے عروج و زوال کو عصبیت کی کمی اور بیشی سے منسلک کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم میں اگر عصبیت مضبوط ہوگی تو وہ عروج کی طرف گامزن ہوتی ہے، اور اگر عصبیت کمزور ہوگی تو وہ زوال کی طرف گامزن ہوتی ہے، اور اگر اس کی عصبیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے تو وہ جو ہے وہ بالکل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، ڈھیر ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو قیادت کا حق ہے وہ ان قبائل کو ہے
جو مضبوط بندھن میں بندھے ہوں، جن کے درمیان باہمی رشتہ جو ہے وہ ان کی جو اسٹرینتھ، طاقت جو ہے ان کی، وہ عصبیت ہو، اور وہ عصبیت جو ہے وہ خونی رشتہ داری سے یا وطنی سے عصبیت سے یا مذہبی عصبیت سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری قوموں اور قبائل کی نسبت جن قبائل میں یہ عصبیت زیادہ مضبوط ہوگی، قبیلے کی قیادت یعنی جس شاخ میں زیادہ ہوگی اس شاخ کو ہی قیادت کا حق ہوگا، اور جس شاخ میں یہ عصبیت کم ہوگی وہ قیادت کا اہل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مفتو ہوگا یا مغلوب ہوگا یا دوسرے درجے میں آئے گا، بہرحال وہ قیادت نہیں کر سکے گا۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ معاشرے کے افراد ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد کچھ حقوق جو ہے وہ ریاست کے حوالے کر دیتے ہیں، تاکہ ریاست ان کی فلاح و بہبود کا کام کر سکے، ان کا دفاع کر سکے، ان کو جارحیت سے بچا سکے، ان کو اندرونی اور بیرونی تحفظ دے سکے۔ ایسی حکومت کا قیام اور پھر حکومت کی طرف سے ان کو دیا گیا تحفظ، یہ بھی جذبہ عصبیت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ جب لوگ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر حکومت کو یہ ذمہ داری سونپیں گے تو پھر اس کے لیے وہ وفادار بھی ہوں گے، اس کے لیے وہ ایک لگاؤ بھی رکھیں گے، ایک محبت کے جذبات بھی ان کے دل میں ہوں گے، اور یہ سب جذبہ عصبیت کی مرہون منت ہے کہ لوگ کتنا حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنا اس پر اعتماد کرتے ہیں، کتنی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کی جتنی زیادہ محبت ہوگی جذبہ عصبیت اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور دوسری طرف حکومت جتنا ان سے تعاون لے گی اور ان کی اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اس کو ہر طرح کی ذمہ داری جو ہے اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے گی۔ یعنی یہ بھی ایک ریسیپروکل چیز ہے کہ عوام کی جو توجہ ہے، رجحان ہے، وہ حکومت یا ریاست کے لیے کتنی ہے، اور ریاست کی توجہ اور ذمہ داری تحفظ جو ہے وہ عوام کے لیے کتنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں دونوں کے باہمی تعلق سے، دونوں کی باہمی محبت، لگاؤ، اور ان کی آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ان کا ایک میوچل ریلیشن شپ ہے۔ تو جتنا ان میں ریلیشن شپ مضبوط ہوگا، یعنی جتنی عصبیت مضبوط ہوگی، اتنا ہی ان کا تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ مختلف نوعیت کی جو عصبیتیں ہیں وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب تر کر دیتی ہیں۔ اس قربت سے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، معاشرہ منظم ہوتا ہے، اور پھر ریاست جو ہے وہ ایک منظم شکل میں سامنے آتی ہے۔ جس معاشرے میں جذبہ عصبیت مضبوط ہوگا اور عصبیت کے عناصر جو ایلیمنٹس آف پریجوڈس جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، اتنا ہی وہ معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور اتنی ہی وہ ریاست جو ہے وہ منظم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک منظم معاشرہ اور منظم اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوگی۔ عصبیت کا جادو جو ہے وہ جنگ کے حالات میں یا کوئی خاص قسم کے حالات میں جو ناگہانی حالات ہوتے ہیں ان میں عصبیت کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ عصبیت چاہے نسلی ہو، چاہے وطنی ہو یا مذہبی، ہر درجہ میں پوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اس ناگہانی صورتحال میں جب ریاست کسی دوسری ریاست کے ساتھ یا قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ برسر پیکار ہو، تو جنگ کی طوالت، جنگ میں فتح
یا شکست کا دار و مدار عصبیت پر ہوتا ہے، اور عصبیت کی کمی یا زیادتی جو ہے وہ فتح یا شکست کا باعث بنتی ہے۔ ابن خلدون اس بات کی طرف آتا ہے کہ اگر جنگ کے زمانے میں لوگوں کی عصبیت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، ان کا تعلق اپنی قبیلے سے یا اپنی اسٹیٹ سے جتنا گہرا ہوگا، وہ اتنی ہی توجہ سے، جاں فشانی سے، تندہی سے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرے گی، اور بالآخر فتح سے ہمکنار ہوگی۔ اور فتح سے ہمکنار ہونے کے لیے جذبہ عصبیت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ابن خلدون عصبیت پر اثر انداز ہونے والے اور عصبیت کو کمزور کرنے والے جو فیکٹرز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ ابتدا میں عصبیت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، افراد، حکمران اور اسٹیٹ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی ایک طرح سے سٹیج ہوتی ہے، خونی رشتہ داری ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئی نئی حکومت ملی ہو، ایک زبردست سٹرگل کے نتیجے میں انہوں نے قیادت یا حکومت حاصل کی ہو، تو اس میں وہ اپنے جو ہے حکمران کے لیے، حکمران پاپولر ہوتا ہے، حکومت پاپولر ہوتی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے، اس کو کسی قسم کی جارحیت کا اگر سامنا ہو یا کوئی ناگہانی صورتحال ہو، تو ایسی صورت میں وہ تن من دھن سے کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں۔ لیکن جب اسی معاشرے میں، اسی قبیلے میں، اسی اسٹیٹ میں جب شخصی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک طرح سے ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، ایک فاصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، عوام عدم توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹیکسوں کے نفاذ کی وجہ سے وہ ظلم و استبداد کا شکار ہوتے ہیں، ان کی معاشی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حکومت اور حکومت کے کاموں سے بد دل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو حکمران سے اور حکومت سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جذبہ عصبیت کو ماند کر دیتی ہے۔ وہ جب جذبہ عصبیت ماند پڑتا ہے تو پھر ان میں ذلت اور غلامی جو ہے وہ سرایت کرتی ہے، اور جب آنے والی نسلوں میں جب یہ ذلت، غلامی اور جدوجہد سے جو ہے وہ فرار، یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، تو پھر ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں اسی ماحول میں پرورش پا کر بزدل ہو جاتی ہیں، وہ بیرونی خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یعنی اس دور میں جذبہ عصبیت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتیں عوام پر بے جا اور غیر ضروری ٹیکس عائد کرتی ہیں۔ ٹیکس جو ہے وہ عام طور پر باعث ذلت سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خاص طور پر زرعی شعبہ سے، ایگریکلچر سے منسلک ہوتے ہیں، وہ ان میں غلامانہ زندگی کے اثرات جو ہے وہ نمودار ہونے لگتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی زمینوں پر قابض ہوتے ہیں اور وہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، اور جس سے ان کی روزی روٹی جو ہے وہ چلتی ہے، اور اس کو وہ کسی طور پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور قدیم زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے تھے، لیکن جب وہ ان زمینوں پر مستقلاً قابض ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں
ان کی زندگی میں نمو اور آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ان میں عصبیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ابن خلدون اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران ایک ایسی سٹیج پہ آتی ہے جب حکمران عیش و عشرت میں مگن ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں دولت جو ہے وہ اس کو ہم سینٹرلائزیشن آف ویلتھ کہہ سکتے ہیں، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے، معاشرتی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایک جو ہے ایک کلاس کنفرنٹیشن اور کلاسیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، طبقاتی تقسیم جس کو کہتے ہیں، لوگوں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے، لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور مفاد پرستی عام ہوتی ہے، جس سے لوگ جو ہیں وہ سخت بد دلی کا شکار ہوتے ہیں۔ امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ پریولیج کلاس ہے جو ہر طرح کی جو سہولیات سے اور مراعات سے جو ہے وہ استفادہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف غریب لوگ ہیں جو جسم و روح کا جو ناطہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں سخت جد و جہد یا محنت کرنی پڑتی ہے، یا ذلت و رسوائی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے، چنانچہ لوگ بے بس ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے اس جسم و روح کے ناطے کو، رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی اول و آخر جو ترجیح ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ان کی جو سٹرگل ہوتی ہے وہ صرف روٹی کا حصول ہوتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، جو انتہائی مشکل دور ہوتا ہے، اور ایسے دور میں عصبیت جو ہے وہ کمزور ہی نہیں ہوتی، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، بلکہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں خود غرضی، مفاد پرستی انتشار کا باعث بنتی ہے، جس سے کلاس کنفرنٹیشن پیدا ہوتی، معاشرہ افراتفری، لاقانونیت کا شکار ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ملوکیت میں دیکھا جاتا ہے کہ درباری عناصر جو مصاحب ہوتے ہیں یا امراء ہوتے ہیں، ان میں باہمی سازشیں عروج پر ہوتی ہیں، وہ ریشہ دوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، اور حکمران جو ہے وہ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں، درد دل رکھنے والے سنسیئر لوگ، ان سے دور ہوتے ہیں، جس سے عوام اور حکومت کے درمیان ایک گیپ، ایک خلیج جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے عصبیت، جس سے حکومت کمزور ہوتی ہے، اور اس طرح عصبیت جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں عوام غریب ہوتے ہیں، مفلس اور مفلوق الحال ہوتے ہیں، اور حکمران طبقہ عیش و عشرت میں مبتلا، تو عوام اور حکومت کے درمیان جو مصاحبین ہوتے ہیں، جو امراء ہوتے ہیں، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، اور عوام کے ساتھ عدم تعلق کی بنا سے وہ حکومت سے بیزاری کا سبب بنتے ہیں، حکومت سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں، وہ حکومت کے لیے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، درد دل والے ہوتے ہیں، جو کچھ کر سکنے کی ہمت رکھتے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جس سے جذبہ عصبیت نہایت کمزور ہو جاتا ہے، اور حکومتیں ان پاپولر، اور اس طرح وہ زوال کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.